اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے صحیح العقیدہ سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جی یہ نماز کے بعد جو شروع کر دیتے ہیں، یہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ذکر یہ بدعت ہے. بدعت کا لفظ ایسے انہوں نے پکایا ہوا ہے جیسے ان کی جنم گٹی کے اندر ان کو یہ لفظ جو ہے نا یہ دے دیا گیا ہوا ہے کہ بات بات پر بدعت. ان کو حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بدعت چیز کیا ہوتی ہے. ایسی ایک مولانا صاحب تھے. میں ایک زمانے کے اندر ابھی جوان لڑکا تھا، لاہور میں ایک جگہ پر خطیب تھا، تو وہاں مسجد کا جو پہلا خطیب تھا نا وہ دیوبندی تھا. وہ کبھی کبھی گھس جاتا تھا مسجد میں آ کے، میں عالم ہوں نماز میں پڑھاؤں گا. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے پابندی لگائی اس بات کی. تو اب اس کو یہ تو تاب نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کے تو کوئی ضد کرے. آتا مسجد میں نماز پڑھ کے چلا جاتا اور پھر کم آتا. مسجد کے جو بانی تھے نا وہ تھے حاجی نواب خان مرحوم، کوئی 80-85 سال ان کی عمر تھی. ان کے بچوں کو بھی گھر آ کے پڑھاتا تھا، یعنی پوتے پوتیوں کو. یہ 11ویں اور میلاد شریف جو ہے اس کے بہت خلاف تھا. ایک دن ایسے کیا کہ وہ نا ہمارے حاجی نواب خان صاحب جو ہے نا ان کی بیٹھک کے اندر حاجی صاحب کا ایک بیٹا دیوبندی تھا، وہ اور مولوی غلام مصطفیٰ نام تھا اس کا، حافظ غلام مصطفیٰ، مولوی حافظ غلام مصطفیٰ، وہ درس نظامی کا فاضل تھا، وہ اس کا استاد تھا. اسی کی وجہ سے وہ ان کا لڑکا بھی گمراہ ہو گیا ہوا تھا. تو وہ بیٹا ان کا اور وہ مولوی حافظ غلام مصطفیٰ یہ دونوں حاجی صاحب کی بیٹھک میں آ گئے اور بات اتفاقاً وہ چل پڑی 11ویں اور میلاد شریف کے. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ اچھا ٹھہر جو، میں ذرا مفتی صاحب کو پیغام بھیجتا ہوں. تو میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں تو نہیں آپ کے ساتھ آپ کی باتوں کا جواب دے سکتا. تو ہمارے مفتی صاحب آتے ہیں اور آ کے نا تو وہ آپ سے بات کرتے ہیں. اب وہ وہاں سے اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے کہ وہ حاجی صاحب اس پورے علاقے کے ایسے سمجھیں جیسے کہ ایک کنٹرولر بھی تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کوئی دم مارے ان کے سامنے. میرے پاس حاجی صاحب کا پوتا پہنچا تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب میرا چچا شاہ احمد اور حافظ مولوی غلام مصطفیٰ دونوں دادا جی کے بیٹھک میں آئے ہوئے اور دادا جی نے آپ کو بلوایا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے اپنا کمرہ بند کیا، دروازے کو تالا لگایا اور مسجد کے پیچھے وہ مکان تھا حاجی صاحب کا، وہاں چل کے جا کے وہاں بیٹھ گئے جس وقت. اب جناب بات ہوئی تو حاجی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب حافظ مولوی غلام مصطفیٰ صاحب نے تے انہوں نے میرے اس بیٹے نو بھی پٹڑی تو لایا تے اے 11ویں شریف تے میلاد شریف انہاں دے بارے وچ اے جڑا نا اے لوکاں نو اے خراب کردا ہے، تو اس لیے آپ کو بلوایا ہے، آپ ذرا ان سے بات کریں. میں نے کہا ہاں جی حافظ صاحب بتائیے جی آپ کو کیا پریشانی ہے میلاد شریف سے اور 11ویں شریف. وہ کہنے لگے جی مجھے کوئی پریشانی نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں تو چونکہ یہ دونوں چیزیں بدعت ہیں تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بدعت ہیں، اور کل بدعت دلالت کل دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. یہ حدیث پاک ہے، اس کا قرآن حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. میں تو اس لیے منع کرتا ہوں، اور مجھے کیا پریشانی. میں نے کہا اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے. قرآن کے بھی اندر اس کا ذکر ہے، حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. ذکر موجود ہے، چاہے صراحتاً نام لے کر، چاہے کوئی قاعدہ یا اصول بیان کر کے کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جائز ثابت ہوتی ہیں، کسی بھی طرح سے ہو تو قرآن کے اندر ذکر تو آ گیا نا. تو میں نے کہا یہ دعویٰ آپ کا جو ہے یہ غلط ہے، اور آپ نے پھر بہت بڑا بہتان اس کے اوپر لگایا ہے کہ اس کو بدعت کہا ہے اتنے ایک نفیس ایک چیز کو. تو کہنے لگے جی اسی طرح ہم نے تو پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا پڑھا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ. اسی طرح میں نے کہا بتاؤ حافظ صاحب بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں، بتاؤ بدعت کیا ہوتی ہے. اب بدعت 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 کہہ کے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے دھمکایا ہوا ہے، بتاؤ تو بدعت ہوتی کیا بڑا. کہنے لگے جی کہ بس یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی تو وہ بعد میں ہو گئی،
تو وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا جی صاحب ذرا توجہ رکھنا، جی میں سننا پہ غور نہ۔ میں نے کہا کہ افس صاحب یہ بتاؤ بدعت کی یہ تعریف آپ نے جو کی ہے سوچ سمجھ کے کی ہے؟ کہنے لگے ہاں جی بالکل یہی ہے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی اور بعد میں ہو گئی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر سوچ لو۔ کہنے لگے سوچا ہوا ہے، یہی ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی بعد میں ہو گئی وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ذرا تکلیف فرمائے، اٹھ کے کھڑے ہو ذرا برائے مہربانی۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جی۔ میں نے کہا اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں بھی، میں نے نیچے زمین کو ہاتھ لگایا اور اوپر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو آپ کا وجود ہے حافظ صاحب، سچ سچ بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وجود تھا؟ تم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم تھے؟ کہنا نہیں میں تو بعد میں پیدا ہوا ہوں، بہت بعد میں پیدا ہوا ہوں، میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ پھر آپ نے جو تعریف کی ہے بدعت کی اس کے مطابق پھر آپ تسلیم کر لیا آپ نے کہ آپ کا یہ جسم اور آپ کا یہ وجود جو ہے یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ مکمل بدعت ہے۔ یہ میں نے بات کی ان کے عالم سے، ان کے مناظر سے۔ باتیں اور بھی بہت زیادہ ہوئیں لیکن مقصد میرا بدعت کے بارے میں تھوڑی سی بات بتانا تھا کہ ان کو بدعت کے مفہوم کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ایسی بات کرتے ہیں کہ بس وہ ایک دم پھنس جاتے ہیں اس بات کے اندر۔ بدعت کیا ہے جی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو گئی ہو، بس وہ بدعت ہے جی۔ تو میں نے کہا پھر آپ بھی پاؤں سے لے کر سر تک اور سر سے لے کر پاؤں تک آپ مکمل بدعت ہیں، اور چونکہ آپ نے یہ فرمایا حدیث پاک پڑھ کے کہ کل بدعت ضلالت، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے یہ بھی مان لیا کہ آپ سر سے پاؤں تک گمراہی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ کل ضلالت فی النار، ہر گمراہی جہنم رسید ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مان لیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور وہیں کا آپ باسی بنائے جائیں گے۔ آپ تو بس جناب وہ کیا نام ہے، سوچ میں وہ پڑ گیا، گہری سوچ کے اندر، نہ اسے پتا کہ اب میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ حاجی صاحب ہنس 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 کے پہلے تو ہاں جی ہنس ہنس کے دورے ہونے لگے، مگر ان کی عادت کچھ اس طرح کی تھی کہ ان کا ہنسنا عذرائے تعجب تھا، ہنسنا مذاق اڑانے کے لیے نہیں تھا، عذرائے تعجب تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جواب دے بھائی شامد، اے تیرا استاد ہے نو آکھ سنا دے جواب۔ وہ شامد بھی نہ بولے۔ پھر وہ کہنے لگا غلام مصطفیٰ جو تو نواں نواں اس محلے آیا سا تے میں تینوں روٹی کھواندا ہوندا سا گھر بلا کے، میں بچیاں نو تیرے کول پڑھواندا ہوندا سا جی، تیرے پیچھے نمازاں میں پڑھدے ہوندے سا، تے من نہیں سی پتا تو اینا گمراہ ہے، تے دس کس طرح تو بدعت نہیں؟ مفتی صاحب نے تے دس دیتا ہے دلیل نال ثبوت نال، تہاڈی زبان دے نال ثابت کرتا ہے کہ تو بدعت ہے، تو گمراہی ہے، تو جہنمی۔ مفتی صاحب نے تے یہ بیان کر دیتا ہے، دس دیتا ہے ہاں جی، تیرے زبان دے بیان کیتے ہوئے قاعدے دے مطابق ہوں تو دس بھی تو کس طرح بدعت نہیں ہوتے، کس طرح گمراہ نہیں ہوتے، کس طرح جہنمی نہیں ہو۔ اور جی ایک دیر تک حاجی صاحب ان کے ساتھ لگے رہے، کچھ دیر گزر گئی، اس نے کچھ جواب نہیں دیا، بالکل لا یدری ما یقولو ما یفعلو، اس کو کوئی سمجھ نہ آئے اب میں کیا کروں ہاں جی اور کیا کہوں۔ اس کے بعد حاجی صاحب جو ہے نا انہوں نے نیچے ہو کے نا نیچے سے جوتا پکڑا، پلنگ پر بیٹھے ہوتے، جوتا پکڑا اور کھینچ کے پھینکا کی طرح، اٹھ تیری ایسی تیسی کی نکلے تو مطلب لوگوں کو گمراہ کردہ پھرنا، پتہ تو یہ بھی نہیں بدعت کنوں آخ دین، تو تم خود بدعت ثابت ہو گیا، بس یہ اٹھ کے بھاگ گیا۔ وہ آخری دن تھا اس کا اس مسجد کے اندر، کبھی کبھی جو آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس گھر میں جو آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کو پتہ ہی نہیں بدعت کی چیز کیا ہوتی ہے ہاں جی۔ میں آپ کو بتاؤں، اب تو آپ کے ذہن جو ہیں تیار ہے نا یہ سمجھنے کے لیے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ سنو، بدعت ہر چیز کو نہیں کہتے، ہر مسئلے کو کہتے ہیں۔ بدعت ہر وہ
مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور اس کا ثبوت قرآن میں بھی نہیں، اس کا ثبوت حدیث میں بھی نہیں، اس کا ثبوت اجماع امت میں بھی نہیں، اس کا ثبوت قیاس شرعی کے اندر بھی نہیں، بلکہ وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے کسی فرمان کے خلاف بھی ہے، اور اس کے باوجود کوئی شخص اس مسئلے کو، کوئی شخص یا کوئی فرقہ اس مسئلے کو یہ کہے کہ میرا یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ بھی شریعت ہے، یہ مسئلہ بھی دین ہے، تو وہ مسئلہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بدعت۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو مگر قرآن کے اندر اس کا ثبوت موجود ہو، وہ بدعت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہ تھا، قرآن میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ صراحتاً، نہ دلالتاً، نہ اقتضاءً، نہ اشارتاً، کسی طریقے سے بھی قرآن سے وہ ثابت نہ ہو اور حدیث پاک سے ثابت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نہیں، قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت نہیں، مگر حدیث کے اندر، سنت کے اندر اس کا ثبوت مل گیا، تو وہ مسئلہ بھی بدعت نہیں۔ مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ مسئلہ نہیں تھا، قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ عموم میں نہ خصوص میں، اور حدیث میں بھی اس کا ثبوت نہیں پایا گیا، تو پھر دیکھیں گے کہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نہیں، یعنی امت کے جو ماہرین شریعت ہیں انہوں نے اس مسئلے کو جائز کہا ہے۔ اگر جائز کہا ہے، امت کے ماہرین شریعت نے متفقہ طور پر اس مسئلے کو جائز اور موافق شرع قرار دیا ہے، تو پھر بھی وہ مسئلہ جو ہے باوجود کہ سرکار کے زمانے میں نہیں، باوجود کہ قرآن میں اس کا ثبوت واضح نہیں، باوجود کہ حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں، اس کے باوجود وہ مسئلہ جو ہے وہ بدعت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں وہ مسئلہ تھا، قرآن کے اندر اس کا ثبوت بھی نہیں ملا، نہ عموم سے، نہ خصوص سے، نہ کیا نام ہے یہ صراحت سے، نہ اقتضاء سے، نہ دلالت سے، نہ اشارت سے، کسی طرح بھی ثبوت نہیں ملا، اور اسی طرح حدیث سے بھی ثبوت نہیں مل سکا، اور اسی طرح اجماع امت جس کو کہتے ہیں، ماہرین شریعت کسی زمانے کے اندر اس کے جائز ہونے پر متفق بھی نہیں ہوئے۔ ہاں جی، تو اب دیکھیں گے کہ کیا قیاس شرعی جو ہے، قیاس شرعی جو ہے، کیا اس میں ثبوت ہے اس کا؟ تو اگر قیاس شرعی کے اندر اس کا ثبوت ہو گیا تو بھی وہ مسئلہ بدعت نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ مسئلہ شریعت کا حصہ ہے۔ مان لیا کہ ایک مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، قرآن کے اندر بھی اس کا واضح ثبوت نہیں مل سکا، حدیث و سنت کے اندر بھی اس کا ثبوت نہیں مل سکا، اور اجماع امت کے اندر یعنی جو ماہرین شریعت ہیں ان کے اتفاق اور ان کے اجماع سے بھی مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوا، اور قیاس شرعی سے بھی مسئلے کا ثبوت نہیں ہوا، تو دیکھیں گے کہ اب یہ مسئلہ کسی اللہ تعالیٰ کے فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ یہ ٹکراتا ہے یا نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹکراتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہیں حدیث میں؟ قرآن نے اس سے کہیں منع کیا ہے؟ یہ ہم دیکھیں گے۔ اگر قرآن نے بھی منع نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اپنی شریعت میں، اپنی کیا نام ہے، اپنی حدیث میں، سنت میں آپ نے بھی منع نہیں کیا، ہاں جی، اس کے منع کی کوئی دلیل نہیں، تو پھر بھی یہ مسئلہ جو ہے یہ شریعت ہے، پھر بھی بدعت نہیں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر کوئی اللہ کا فرمان اس مسئلے کے خلاف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے خلاف ہے، اللہ کا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے خلاف ہے، تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ یعنی اب ذرا توجہ کے ساتھ ایک رپیٹ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ مسئلہ نہیں تھا، اس کا ثبوت قرآن سے بھی نہیں ملا، اس کا ثبوت حدیث و سنت میں بھی نہیں ملا، اس کا ثبوت اجماع امت ماہرین شریعت کسی زمانے میں اس مسئلے کے جائز ہونے پر متفق بھی نہیں ہوئے،
اور پھر اس مسئلے کے خلاف نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان یا سرکار نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس نئے مسئلے کو جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوگا، اس نئے مسئلے کو کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی بندہ اس کو دین یا شریعت سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ کیا دیکھیں گے کہ کوئی بندہ، کوئی فرقہ، باوجود کہ یہ مسئلہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں نیا پیش آمدہ ہے۔ قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ملا ہمیں، حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں ملا ہمیں، اس کے جائز ہونے پر امت کے ماہرین شریعت کا اجماع بھی قائم نہیں ہوا، قیاس شرعی جو ہے وہ بھی اس کو ثابت نہیں کر پایا، اور قرآن کا کوئی فرمان، اللہ کا کوئی فرمان قرآن میں اس کے خلاف بھی نہیں ہے، اور قرآن کے اندر کوئی مسئلہ اس کے خلاف بھی، کوئی مسئلہ اس کے خلاف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی اس کے خلاف نہیں دیکھیں۔ اس نوعیت کا جب مسئلہ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے مسئلے کو کوئی بندہ یا کوئی فرقہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی دین یا شریعت ہے، اس کو شریعت کا مسئلہ مانتا ہے، تو اگر کوئی بندہ یا کوئی فرقہ اس کو شریعت کا حصہ یا دین کا حصہ اس مسئلے کو مانتا ہے اور اس پر بضد ہے، اس کو بھی شریعت بنانے کے اوپر تیار ہے، اب اس مسئلے کو کہیں گے بدعت۔ اگر کوئی مسئلہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا، قرآن اس کو ثابت نہیں کرتا، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، ماہرین شریعت کسی زمانے میں اس مسئلے کو جائز قرار نہیں دے رہے، قیاس شرعی سے بھی اس کی اجازت نہیں ثابت ہوتی، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان بھی اس مسئلے کے بھی نہیں ہے، اس مسئلے کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بھی نہیں ہے، ہاں جی، تو تب ایسا مسئلہ جو ہے اس کے اندر دو شکلیں، دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ اس طرح کے مسئلے کو کوئی آدمی سمجھتا ہو کہ یہ شریعت ہے، یہ بھی مسئلہ میرا شریعت کا حصہ ہے، اس پر بضد ہو، اس پر اصرار کرتا ہو، پھر یہ کیا ہوگا؟ بولو، بدعت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی فرقہ، کوئی بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہو، وہ اس مسئلے کو شریعت نہیں مانتا، تو پھر بھی یہ مسئلہ بدعت نہیں ہوگا، خلاف شریعت ہوگا، چاہے شریعت سے باہر کا مسئلہ چاہے ضرور ہوگا، مگر بدعت نہیں۔ اس کو اگر آپ یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے جی، ناطقہ بند ہو جائے۔ میلاد کو بدعت کہنے والے، 11ویں کو بدعت کہنے والے، ان سے پوچھو کیا صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ کیوں شیخ ادیب علی؟ صحیح مسلم، پوری سیاہ ستہ نہیں، مشکات شریف نہیں، پورا درس نظامی سوائے قرآن مجید کے، ہاں جی، پورا درس نظامی جس کو پڑھ کر، جس کورس کو پڑھ کر تو لوگ عالم بنتے ہیں، چاہے وہابیوں کے یہاں ہو، چاہے دیوبندیوں کے یہاں ہو، چاہے سنیوں کے یہاں ہو یا شیعہ کے یہاں ہو، یہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ کوئی نہیں تھا نا۔ پھر یہ کہ نصاب کا ایک حصہ جو ہے اس کو سال کے لیے مقرر کرنا کہ پہلے سال میں یہ پڑھایا جائے گا، دوسرے میں یہ پڑھایا جائے گا، تیسرے میں یہ پڑھایا جائے گا، پھر ہر سہ-ماہی پہ امتحان، پھر شش-ماہی پہ امتحان، پھر سالانہ امتحان، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ تو ایسے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے 11ویں جو ہے بدعت ہے، اور کیا نام ہے میلاد جو ہے بدعت ہے، پہلے اس کا ثبوت تو دے لیں۔ اب میں اور آگے چلتا ہوں، میں یہاں سب سے بڑی نجدیوں کی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث۔ بتاؤ یہاں پر جامعہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی تو یہ بدعت ہوئی؟ یہ جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث، یہ نام قرآن میں سے دکھا دو، حدیث میں سے دکھا دو، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی تھا؟ تو یہ بھی بدعت ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اور ان کے بڑے مدرسے کا کیا نام ہے؟
جامع ابراہیمیہ، اور ایک اور ہے ہاں جی امام بخاری انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ یہ امام بخاری انٹرنیشنل یونیورسٹی، اور جو کچھ اس میں پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ اس کا نصاب ہے، جو اس کا نظام ہے تعلیم کا، یہ جو اس کا امتحان دے کے پاس کر لے تو وہ اگلے کورس میں جانے کا حقدار ہے، نہیں تو وہ فیل ہو گیا تو اس کو اگلے سال کے اندر داخلے کی اجازت نہیں۔ یہ ساری باتیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں بمے امام بخاری انٹرنیشنل یونیورسٹی کے نام کے، بمے جامعہ مدرسہ جامعہ ابراہیمیہ کے نام کے، ان میں سے کیا چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ کوئی ایک چیز بھی کوئی تھی؟ تو یہ ساری بدعت ہو گئی نا، کچھ سمجھے آپ؟ ویسے مختصراً یہ ہے کہ وہ مسئلہ جس کا ثبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہ تھا، نیا مسئلہ ہو، قرآن میں بھی ثبوت نہ ہو، حدیث میں سنت میں بھی ثبوت نہ ہو، اجماع امت کے اندر بھی ثبوت نہ ہو، قیاس شرعی کے اندر بھی اس کا ثبوت نہ ہو، اور بلکہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو، اور ایسے مسئلے کو کوئی شخص جو ہے وہ بنا لے، کیا بنا لے؟ شریعت بنا لے جی، تو یہ بدعت سیئہ ہے، جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ موجود نہیں تھا، بعد میں ہوا، مگر قرآن کے اندر ثبوت ہے اس کا، یا حدیث کے اندر ثبوت ہے، یا اجماع امت کے اندر، یا قیاس شرعی کے اندر اس کا ثبوت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جس کا ثبوت ہے شریعت میں اس کو لغوی اعتبار سے بدعت حسنہ کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے، کیونکہ لغت میں بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں یا نئی بات کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، ہم بدعت شرعیہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، بدعت لغویہ پر ہم بات نہیں کر رہے، یہ بات ہے۔ اور اسی اصطلاح پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز تراویح جو لوگ رمضان میں پڑھتے تھے، وہ تو ہمیشہ سے پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، سرکار نے چند دن جماعت کروائی، اس کے بعد آپ نے اپنا عذر بیان کر دیا اور فرمایا بھئی میں اب اگر مسلسل آپ کو میں پڑھاتا رہوں گا نا تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو گیا تو پھر تم اس کو نبھا نہ سکو، یہ مجھے خدشہ ہے، اس لیے میں اب نماز تمہیں یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھاؤں گا تراویح کو، البتہ یہ ہے کہ تم اپنے اپنے طور پر پڑھ لو، کوئی مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، کوئی گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جماعت کو چھوڑ دیا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسی طرح لوگ اپنے آپ پڑھتے رہے، فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں بھی لوگ اپنے طور پر لوگ پڑھتے رہے، کوئی گھر میں پڑھتے تھے، کوئی مسجد میں پڑھتے تھے، کوئی اکیلا پڑھتا تھا، کوئی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا مقتدی بن کے، ہاں جی، یا کبھی 2 یا 3 آدمی مقتدی بن کے کھڑے ہو جاتے، ان میں سے اگر چوتھا آدمی جو ہے وہ کچھ قرآن پاک اس کو حفظ یاد ہے تو جن کو یاد نہیں وہ جی اس کو آگے کھڑا کر لیتی، آپ پیچھے ہو جاتے، بھائی تم تو قرآن تم کو یاد ہے کچھ ایسا تو وہ پڑھو، تم تراویح کی نماز کے اندر ہم پیچھے پڑھ لیتے ہیں تمہارے، اس انداز میں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال رمضان شریف کی راتوں میں تراویح کے موقع پر مسجد کے اندر پہنچے، جب پہنچ کے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں ان سب لوگوں کی ایک جماعت بنا دوں اور ایک شخص امام ان کے لیے مقرر کر دوں جو ان کو یہ نماز پڑھائے تو یقیناً یہ بہت اچھا ہوگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ، اور سارے صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا، ہے نا جی۔ اب کیا ہوا؟ قرآن میں اس نماز کا ثبوت کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ کی حدیث میں اس کا ثبوت ہے، کس کا؟ جماعت کا، آپ کے فعل میں، مگر بند سرکار نے جماعت کو اس لیے کیا کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر میں جماعت کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ پڑھاتا رہوں گا تو یہ کہیں فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو نبھا نہ سکو۔ ہاں جی، فاروق اعظم کے زمانے کے اندر وہ اندیشہ تو نہیں تھا اب، کیونکہ جو فرض ہونا تھا پہلے ہو چکا، اب کوئی نئی بات تو فرض ہونے والی تھی نہیں، دین مکمل ہو چکا ہر لحاظ سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اب کوئی نئی چیز فرض کیسے ہو سکتی تھی؟ لہذا وہ خدشہ جو سرکار کو تھا وہ اس زمانے میں وہ خدشہ نہیں تھا،
لہٰذا سرکار کی جو پسند تھی جماعت کے ساتھ پڑھانا سرکار کو پسند تھا، مگر اس عذر سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا، تو سرکار کی اس خوشی کے مطابق، آپ کی پسند کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت قائم کر دی۔ ہاں جی، حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دو بزرگ صحابیوں کو، ان کو قرآن مجید خوب زبانی یاد تھا، تو ان کو مقرر کر دیا کہ 10 جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب پڑھائیں اور 10 حضرت تمیم داری جو ہیں وہ پڑھائیں، اس طرح کر دیا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور موطا امام مالک کے اندر بالکل ہاں جی ہر لحاظ سے قوی، معتبر اور ثقہ اور مضبوط راویوں سے صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی، موطا امام مالک میں بھی، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو، اس واقعہ کے بعد ایک رات کو آپ شہر کا راؤنڈ لگایا کرتے تھے رات اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھرتے پھراتے مسجد کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ جماعت کے اندر کھڑے ہیں اور امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، رقت طاری ہے لوگوں پر، کوئی رو رہا ہے، ہاں جی رقت طاری ہے۔ تو دیکھ کر تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، ایک روایت میں الفاظ ہے نعم البدعۃ ھذا، اگر نعمت ہو تو ھذہ، اگر نعمہ ہو مذکر تو ھذا مذکر، نعم البدعۃ ھذا یا نعمت البدعۃ ھذہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ۔ مگر ایک بات اور یاد کر لیں، مولوی رشید احمد گنگوہی کے اور بہت سارے غیر مقلدین کی کتابوں کے اندر یہ بات جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے۔ میں اس وقت فتاوی رشیدیہ سے میں پیش کرتا ہوں، مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندیوں کے امام کے فتاوے سے۔ اس کے پاس ایک سوال آیا، بدعت حسنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مولوی رشید احمد گنگوہی نے جواب میں کہا کہ بدعت حسنہ کوئی نہیں ہوتی، بدعت حسنہ، بدعت حسنہ، بدعت بھی ہوئے تے چنگی بھی ہوئے، بدعت حسنہ کوئی نہیں ہوتی۔ آگے سنو، آگے لکھا ہے اور وہ کہ جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں حقیقت میں سنت ہی ہوتی ہے۔ کوئی سمجھ آئی جی؟ یہ بدعت شرعی ہے، اس کے اندر یا بدعت ہے یا سنت ہے۔ بدعت لغوی جو ہے، اگر لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو نئی ہم قرار بھئی ہے تو نوی شے ہے نا جی، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اگر وہ نئی شے جو ہے وہ شریعت کے اصول یا قوانین جو ہیں ان کے ساتھ اگر اس کے ساتھ وہ موافقت رکھتی ہے، ہاں جی شریعت کے جو اصول ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، تو اس کو لغت کے اعتبار سے کہیں گے بدعت حسنہ، اور قبول نہیں کرتے تو اس کو لغت کے اعتبار سے کہیں گے بدعت سیئہ۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اور وہ کہ جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں در حقیقت سنت ہی ہوتی ہے۔ پھر مولوی رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ کے اندر یہ بھی لکھا، اور اس کے شاگرد خلیل احمد بیٹھی ہوئی، کہ سنت کی دو قسمیں ہیں جی، ایک ہوتی ہے سنت صریحہ یا سنت منسوسہ، اور ایک ہوتی ہے سنت مستنبطہ۔ سنت منسوسہ یا سنت صریحہ کیا ہے؟ لکھا ہے رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد بیٹھوی نے، استاد شاگرد نے، براہین قاطعہ کے اندر، کہ شریعت سنت صریحہ یا سنت منسوسہ وہ مسئلہ ہے جس کا ثبوت صراحتاً قرآن و حدیث کی کسی نص کے اندر موجود ہو۔ قرآن و حدیث کی نص کے اندر، نص کسے کہتے ہیں؟ صاف صاف حکم کو، جو صاف صاف حکم ہو یا صاف صاف بات ہو اس کو نص کہتے ہیں، یعنی صاف صاف طور پر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہو کہ عام بندہ، ہر بندہ دیکھنے والا اس کو دیکھ سکے، پہچان سکے، تو اس کو کہتے ہیں سنت منسوسہ یا سنت صریحہ۔
اور سنت مستنبطہ وہ ہے کہ صراحتاً قرآن یا حدیث کی کسی نص سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، یعنی اس کا نام لے کر قرآن و حدیث نے اس کو جائز نہیں ٹھہرایا۔ البتہ قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے تحت وہ ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن و سنت کے اندر جو بتائے ہوئے اصول یا عمومی ضابطے، عمومی قاعدے ہیں، ان سے اس کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ استنباط کرنا، نکال، ان سے ان مسائل کو ثابت کیا جا سکتا ہو قرآن سے، حدیث پاک سے، ان کے جو کیا نام ہے اصول ہیں ان کے بتائے ہوئے، اور جو قواعد اور جو ضوابط ہیں، اور ان کے اندر اجماع امت کا ضابطہ بھی ہے، ان کے اندر قیاس شرعی کا ضابطہ بھی ہے۔ ان ضابطوں، ان اصولوں میں سے کسی ضابطے یا کسی اصول کے تحت داخل ہو کر یہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو جو اس طرح نام اس کا قرآن و سنت کی نص کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہے، مگر قرآن و سنت کے عمومی قواعد سے اور ضوابط سے یہ استنباط کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سنت مستنبطہ۔ نو جی، علامہ زین العابدین صاحب ایک بات اور بھی سن لو، جناب والا پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، سنت مستنبطہ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی اس میں پوشیدگی ہے نا جی، تھوڑا سا خفا اس میں۔ جو سنت صریحہ ہے، یہ سنت منسوخہ ہے، اس کا تو نام آ گیا قرآن و حدیث میں اور نام لے کر اس کو بیان کر دیا، جس کا نام لے کر اس کو بیان نہیں کیا، جس طرح وہابی آج کل کہتے ہیں دکھاؤ جی میلاد شریف کا نام قرآن میں کہاں ہے، دکھاؤ جی 11ویں شریف کا نام قرآن میں کہاں ہے۔ تو میں نے ان کی چیزوں کا نام لے کر میں نے کہا کہ ان اپنی چیزوں کا نام قرآن میں سے دکھاؤ، حدیث میں سے دکھاؤ، یہ ان کی بولی میں نے کہا، اپنے اصولوں سے میں نے نہیں کہا، ان کی بولی میں کہا میں نے۔ تو سنت مستنبطہ اچھا چونکہ بظاہر مخفی ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ، بڑے بڑے مشائخ سے مراد یہ کتوں کو غسل دینے والے، اور کتے فوت ہو جائیں تو ان کو کفن پہنا کر مصلے کے اندر لپیٹ کر قبر نکال کر بزرگوں کے قبر کے ساتھ اور اس کو باقاعدہ طور پر دفن کرنے والے، اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کے اوپر پانی چھڑکنے والے، پھر اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے والے، پھر کھڑے ہو کر اس کے لیے فاتحہ پڑھنے والے، اس طرح کے پیروں کی بات نہیں، مشائخ کی بات نہیں کرتا۔ میری مراد مشائخ سے وہ ہے کہ پہلے وہ عالم اور فقیہ ہوں، پھر وہ صاحب باطن بھی ہوں۔ کیوں جناب؟ یہ مشائخ کی نظر چونکہ بڑی دقیق ہے، بڑی باریک ہے، اس لیے جو سنن مستنبطہ ہیں نا، ہاں جی، ان کو یہ علماء اور مشائخ جو ہیں، جو ماہرین فقہ، وہ ان سنتوں کو وہ معلوم کرتے ہیں، ان کو نظر آتی ہیں یہ چھپی ہوئی۔ اب اس کی مثال اس نے دی ہے، کہا ہے جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ چیزیں اپنے اس مبہم انداز میں یہ سنن منسوسہ ہے، سنن صریحہ ہے، یہ صریح سنتیں ہیں یا منسوس سنتیں ہیں۔ اور سنت مستنبطہ وہ کہتے ہیں اس کی مثال جیسے نماز کی سنتیں ہیں، نماز کے مستحبات۔ کیوں بھائی مولوی بتاؤ، دیوبندیوں نے نماز کی سنتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں؟ کوئی نہیں لکھی۔ اور بہشتی زیور میں لکھی ہیں کہ نہیں؟ اس طرح جو فقہ کی اردو میں کتابیں نماز کی انہوں نے لکھی ہیں، اس کے اندر نماز کی سنتیں لکھی ہیں نا۔ اچھا، نماز کے مستحبات لکھے ہیں نا، نماز کے آداب لکھے ہیں نا۔ اس طرح سارے فرائض جتنے بھی ہیں، روزہ، حج اور کیا نام ہے وہ زکوٰۃ، ان سب کے اندر یہ سنتیں بھی ہیں، ان سب کے اندر یہ واجبات بھی ہیں، ان سب کے اندر سنتیں بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، ان سب کے اندر آداب بھی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو آداب اور سنتیں وغیرہ ہیں، ہاں جی، نماز کی یا زکوٰۃ کی یا روزے کی یا حج کی وغیرہ اور فرائض کی، تو کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے سنت مستنبطہ کی۔ ان ساری چیزوں پر صراحتاً نص وارد نہیں ہے، صراحتاً یہ منصوص نہیں۔ مثال کے طور پر وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ رکھنا، بتاؤ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ بتاؤ حدیث پاک کی کون سی نص میں ہے، کون سی عبارت میں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔
مگر دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ یہ نماز، یہ وضو کی سنت ہے۔ اب مثلا نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں اپنی نگاہ سجدہ گاہ پر رکھی جائے، رکوع کی حالت میں اور سجدے میں ناک کی طرف۔ مسئلے لکھے ہوئے ہیں نا، دیوبندیوں نے بھی، وہابیوں نے بھی، ہمارے فقہاء نے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے یہ مسئلہ، بتاؤ حدیث پاک میں کہاں ہے یہ مسئلہ، وہ نص نکال کے دکھاؤ جس کے اندر اس مسئلے کا نام ہے۔ تو خود مولوی رشید احمد گنگوہی نے اور اس کے شاگرد خلیل احمد بیٹھوی نے براہین قاطعہ کتاب کے اندر سنن مستنبطہ نماز کی سنتوں اور اس کے جو آداب ہیں ان کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ ان کا نام نص کے اندر موجود نہیں ہے قرآن اور حدیث کی، مگر یہ چیزیں سنت بھی ہیں، مگر یہ چیزیں مستحب بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ مستحب، یہ کیا نام ہے؟ مستنبت سنت ہے، استنباط کی اس کو۔ اب سمجھ آئیے؟ تو جو مسئلہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے جو اصول یا ضابطے یا عمومی قواعد ہیں، ان کے تحت جو نیا مسئلہ، جو مسئلہ ان کے تحت داخل ہو اور ان کے تحت داخل ہونے کی اس کی گنجائش ہو، ان میں سما سکتا ہو، تو وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی سنت ہے اس اصطلاح کے مطابق، اور وہ سنت مستنبطہ ہے۔ اور وہ دیکھو کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، جو مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب میں کہوں گا توپ بدعت ہے، ہاں جی، فائٹر طیارے بدعت ہیں، جو میزائل بنے ہیں وہ بدعت ہیں، ایٹم بم بدعت ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ان چیزوں کو ساتھ لے کر ان کی مدد سے جہاد کرنا بدعت ہے۔ اور سنت کس طرح ہے؟ سنت اس طرح ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ہاں جی، یا تیر ہو، کمان ہو، اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہو پکڑی ہوئی، لوہے کی بنی، لوہے دا دابڑا پیچھے دستہ لگیا ہوتا ہے پھڑنے واسطے، وہ اس طرح آگے کرتے ہیں تاکہ وار آئے تو آگے اس کو کر لیا جائے، جسم کو نہ لگے۔ ان چیزوں کے ساتھ پا پیادہ چل کر یا پھر گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر تو جہاد کیا جائے، پھر یہ سنت ہوگا نا۔ آج کل کی جتنے جہاد ہیں اور جو وہابی خود بھی کر رہے ہیں یہ جہاد، یمن میں یہ شیعوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں وہابی، شام کے اندر بھی شیعوں کے خلاف یہ جہاد کر رہے ہیں یہ وہابی نجدی، یہ سارے جہاد جو ہیں یہ سارے کے سارے پھر بدعت ہوں گے، کیونکہ یہ مسئلے مسائل اور یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو نہیں تھی۔ کیڑا کپڑا تو پایا کیٹی ہے جی، دکھاؤ کیٹی کا نام قرآن میں یا حدیث میں کہیں دکھاؤ، ان سے پوچھو بابڑوں سے، یہ کیٹی ہے، یہ کیا کیا اس کو کہتے ہیں، یہ لیلن ہے، یہ کیا نام ہے، یہ پھل، کیا کیا کپڑوں کے نام ہیں، بے شمار کپڑوں کے نام ہیں، یہ سارے قرآن میں ان کے نام آئے، حدیثوں میں ان کے نام ہے، حتیٰ کہ جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں آج کل ہم کھاتے ہیں ان ساری چیزوں کے نام قرآن و حدیث کے اندر کہیں آئے ہیں؟ کیوں جناب؟ تو پھر یہ ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ بدعت کیا ہوتی۔ اصل میں بدعت کی روح جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو چیز شریعت نہ ہو اس کو شریعت بنا دیا جائے۔ تو اس کے اندر چونکہ شریعت کی تحریف لازم آتی ہے، شریعت کے اندر تبدیلی لازم آتی ہے، لہٰذا ایسے مسئلے کو کہتے ہیں بدعت۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نہیں ہوگی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ قرآن کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہوگا، نہ نص صریح کے ساتھ، نہ اصولوں اور عمومی ضابطوں کے ساتھ۔ سنت سے اس کا ثبوت بھی ان طریقوں سے نہیں ہوگا، اسی طرح اجماع امت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہوگا، اسی طرح پھر قیاس سے شرعی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ہو یا اللہ تعالیٰ کے رسول کا وہ فرمان بھی ہو۔ تو ہر ایسے مسئلے کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مسئلہ بھی شریعت ہی ہے یا شریعت کا حصہ ہی ہے تو یہ بدعت ہے۔ اور وجہ اس کے گمراہی یا بدعت ہونے کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس طرح لازم آتا ہے کہ جو چیز شریعت نہ ہو اس چیز کو شریعت بنا دیا جائے۔ مثلا ایسے سمجھیں جیسے کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک بہت بڑا میدان ہے، اس کے اندر ہزاروں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں جی، اور ہر کرسی کے اوپر ایک ایک شریعت کا مسئلہ رکھا ہوا ہے۔
فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایک مثال دے رہا ہوں. اور وہ ساری کرسیاں جو ہیں ان کے اوپر جتنی سیٹیں ہیں ان سب کو شریعت کے لیے اور سنت کے لیے مختص کیا گیا ہو کہ یہاں کوئی غیر شریعت کوئی چیز جو ہے وہ نہیں آ سکتی. تو وہاں ان کرسیوں میں سے کسی ایک کرسی سے حکم شریعت کو اٹھا کر کوئی بندہ اس کو پھینک دے، اس کی جگہ پر اپنے من سے کوئی چیز بنا کر جس کا ثبوت قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس شرعی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں اس سے منع کیا گیا ہے، ایسی چیز اپنے پاس سے کوئی نکال کر تو وہ سنت والی جو سیٹ ہے اس کو سنت سے خالی کرا کے وہاں رکھ دے، تو بتاؤ کیا ہوا؟ یہ بدعت ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ جو شرعی مسئلہ ایک جگہ پر موجود تھا نا، اس سے لازم یہ آیا کہ وہ سنت یا وہ شرعی مسئلہ یا وہ سنت منسوسہ یا وہ سنت مستنبطہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کی جگہ تھی اور اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر علیحدہ پھینک دیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک من گڑت بات جو ہے نا وہ رکھ دی گئی ہے کہ یہ بھی سنت ہے یا یہ بھی شریعت ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سنت سے شریعت کی سیٹ خالی کرا لو، اس کی جگہ پر غیر سنت کو رکھ دو. سنت مستنبطہ بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہ ہو، غیر سنت کو رکھ دو اس کی جگہ پر. نتیجہ یہ نکلا کہ سنت کی سیٹ خالی کر کے تو اس کی جگہ پر بدعت، اس کی جگہ پر جو نئی چیز رکھی گئی ہے وہ بدعت ہے. حدیث پاک کے اندر اسی طرح آیا ہے، ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بدعت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سنت کو اپنے مقام سے رفع کر دے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. ہر بدعت لازم ہے کہ وہ سنت کو ہٹا دیتی ہے اس کے مقام سے، اس کے مرتبے سے. اب سمجھ آئی بدعت کی؟ جو نماز کی سنتیں ہیں، جو زکوٰۃ کی سنتیں ہیں، روزے کی سنتیں ہیں، حج کی سنتیں ہیں اور اسلامی احکام کی جو سنتیں وغیرہ ہیں، ان کا ثبوت کوئی ہے ماں کا لال جو سنت سریعہ سے ان کا ثبوت دے دے، صریح قرآن سے یا صریح حدیث سے؟ تو وہ ساری جو ہیں ان کو سنت مستنبطہ مانتے ہو. تو 11ویں اور میلاد پاک جو ہے یہ بھی تو قرآن پاک کے دلائل سے ثابت ہے نا. یہ کہاں ایسے ہیں کہ جن کی دلیل کوئی نہیں قرآن میں یا حدیث میں یا اجماع امت میں؟ اجماع امت سے بھی ثابت ہیں، قیاس شرعی سے بھی ثابت ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ